201 سے شروع کریں گے جی 201 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إن الذين بے شک وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے ہیں اذا مسہم طائف جب پہنچتا ہے انہیں طائفہ وسوسہ من الشیطان شیطان کی طرف سے تذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں فاذا هم تو پس اسی وقت مبصرون وہ دیکھنے لگتی ہیں یعنی ان کو سمجھ آ جاتی ہے وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی یعنی شیاطین کے بھائی یمدونہم وہ شیاطین ان اپنے بھائیوں کو کھینچتے رہتی ہیں فی الغی گمراہی میں ثم لا یقصرون پھر وہ شیاطین کے بھائی لا یقصرون باز نہیں آتے رکتے نہیں ہیں بلکہ گناہوں کے اندر آگے چلے جاتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اور جب نہیں آتی ان مشرکین مکہ کے پاس بِآیَةٍ کوئی دلیل کوئی نشانی تو قالوا وہ کہتی ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا آپ کیوں نہیں لے آتے ان کے پاس کوئی معجزہ ان کا منہ مانگا معجزہ آپ کیوں نہیں لے آتے قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے انما اتبع بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں ما یوحی اس کی کہ جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف میں ربی میرے رب کی طرف سے ھذا بصائر یہ مجموعہ ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن مجید اور دیگر جو معجزات ہیں یہ تمام کے تمام معجزات ایک مجموعہ ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے کہ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں پچھلے سبق کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ جب شیطان جو ہے وہ ابھارے شیطان کی طرف سے شیطان کوئی جو ہے وہ گناہ کی طرف یا شیطان جو ہے وہ غلط کام کی طرف ابھارے تو فرمایا فاستعذ باللہ پس آپ اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں پھر شیطان کے حملوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا ویسے شیطان جو ہے مرد و زن مرد ہو یا عورت ہو بوڑھا ہو یا جوان ہو وہ اپنی توانائیاں شیطان گمراہ کرنے کے اوپر صرف کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں گمراہ کروں لہٰذا جب بھی یہ انسان سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اور پھر جو ہے وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا آتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا وہ ہر قسم کے ہر طرح کے حملے کرتا ہے کبھی جو ہے وہ انسانی صورتوں میں آ جاتا ہے کبھی جانوروں کی صورتوں میں آ جاتا ہے کبھی کس صورت میں وہ آ کر جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تقریباً علماء کا اجماع ہے چند ایک علماء یہ کہتی ہیں کہ وہ زندہ ہے لیکن
اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی انبیاء دنیا میں آئے اور اپنا اپنا وقت گزار کر دنیا سے وہ چلے گئے، تو اسی طرح حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں اپنا وقت گزار کر وہ بھی چلے گئے، وفات پا گئے، اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن بعض چند ایک حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ پھر جہلاء کے ہاں یہ مشہور ہے کہ وہ عموماً حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ جو دریا ہوتی ہیں، سمندر ہوتی ہیں، تو یہ پانی کے کنارے میں پھر رہے ہوتی ہیں، وہاں آدمی جائے تو وہ ملتے ہیں، اور پھر جو کچھ مانگو تو وہ دیتے ہیں، رزق مانگو تب دیتی ہیں، کوئی اور چیز مانگو تب دیتے ہیں، وہ سب کچھ یہ مشہور ہے۔ تو ہمارے استاد جی فرماتے تھے، اپنے استاد کے استاد کا قصہ سناتے تھے کہ ہمارے استاد کا استاد درس دیتا تھا اور عموماً رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے تھے، تو انہوں نے جب یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ دنیا میں آئے لیکن چلے گئے، اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے تو یہ بیان کیا، لیکن میں صبح فلاں دریا کے کنارے پہ جاتا ہوں اور ہر روزانہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی حیات ہے اور خوبصورت چہرہ ہے اور اس طرح بڑی زلفیں رکھی ہیں ماشاءاللہ ہر روزانہ۔ استاد جی نے کہا کہ نہیں یار، خضر علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو، میری ہر روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب وہ جہل آدمی باز نہ آیا تو استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہوتی ہے تو صبح مجھے بھی لے جانا، میری بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں حضرت، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اب صبح جب نماز پڑھی گئی تو آیا، کہتا ہے حضرت صاحب آؤ میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں۔ استاد جی کہتے ہیں کہ وہ چل پڑے۔ چلتے چلتے جب دریا کے کنارے پہ گئے تو واقعہ ہی جس طرح کی وہ حیات بتاتا تھا اسی طرح کا آدمی، ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی، خوبصورت چہرہ، اور اس طرح جو ہے وہ گندرارے بال، سفید لباس پہنا ہوا آ گیا۔ کہتے وہ ہے تم کہتے ہو کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گیا، یہ خضر علیہ السلام ہے۔ وہ استاد جی کہتی ہیں کہ جب آئے اور ان کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ ملے، اور وہ جو استاد جی کے استاد تھے تو انہوں نے ان کو جب ملنے لگے تو انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر وہ بھاگ گیا، سمجھ نہیں لگی کدھر گیا، پھر وہ بالکل غائب ہو گیا۔ تو یہ شیطان انسان کو ہر طرح کی گمراہی کے اندر جو ہے وہ لے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو فاستعذ باللہ، میرے پیغمبر اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کا یہ وسوسہ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حر بن قیس ان کے چچا ہیں عیینہ، حسن بن عیینہ، یہ تھوڑے کے طبیعت کے بڑے جذباتی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو جو ہے وہ حسن بن عیینہ نے اپنے بھتیجا حر بن قیس کو کہا کہ امیر المومنین سے مجھے ٹائم لے دو اور میں جو ہے وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حر بن قیس حضرت عمر کے مقربین میں سے تھے، بڑے معتمدین میں سے تھے، تو انہوں نے جب حضرت عمر سے بات کی کہ میرا چچا آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم دے دیا۔ اب جب ٹائم دے دیا، وہ ٹائم آیا تو ان کا چچا آ گیا، جذباتی تھا، کہنے لگا امیر المومنین، آپ کو کس نے امیر المومنین بنایا؟ نہ تو آپ ہمارے معاملات کا خیال کرتے ہو، نہ ہمارے ساتھ انصاف کرتے ہو، نہ اور جو ہے وہ اس طرح کی، تو جو منہ پہ آیا وہ کہہ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، تو حر بن قیس بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جوش میں ہیں اور قریب ہے کہ چچا کو کچھ جو ہے وہ سنا دیں، تو فوراً کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب غصہ آ جائے اور اس طرح کا شیطانی وسوسہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور پھر کہا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا
جو آپ کے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ ٹھیک ہے میرے چچا کی زیادتی ہے، میرے چچا کی غلطی ہے، لیکن حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جو آپ کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کر دو۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ایت یاد آ گئی اور ان کے چچا کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو ڈالنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی فرمایا کہ ان الذین اتقوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جب ان کو شیطان وسوسہ ڈال بھی دیتے ہیں نا، تذکروا، تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ شیطانی غصہ ہے، یہ شیطانی جو ہے وہ فریب ہے، یہ شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، فوراً وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتی ہیں، فوراً وہ ذکر و اذکار میں لگ جاتی ہیں، فوراً وہ قرآنی آیات کو پڑھ کر شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا آپ کو ہر طرح کے چکروں میں لگائے گی، اور کچھ جو ہے وہ حقیقتاً شیطان ہیں اور کچھ شیطان کے بھائیوں میں انسان ہیں۔ شیطان کے بھائیوں میں سے انسان ہے، شیطانی کردار ادا کرنے والے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی گناہ کی محفل میں لے جائیں گے، کبھی گناہ کی محفل میں نہیں لے جائیں گے، لیکن خود اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھا کر گناہ کرائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی اس طرح کی محفل میں نیک آدمی آ جاتا ہے اور متقی پرہیزگار آ جاتا ہے، فوراً اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو شیطانی محفل ہے، یہ تو جو ہے وہ رحمان کے مقابلے میں شیطانی محفل ہے، فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فوراً جو ہے وہ شیطان کو رفع کرتا ہے۔ تو فرمایا تذکروا، لیکن آگے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پس اسی وقت ان کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں تو شیطان کے فریب میں آ گیا، میں تو شیطان کی مکاری میں آ گیا، فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن وَإِخْوَانُهُمْ، جو ان شیاطین کے بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، تو فرمایا یمدونہم، وہ شیاطین ان کو کھینچتے رہتی ہیں، شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین ان کو جو ہے وہ مدد فراہم کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور وہ شیطان کا بھائی جو انسان ہے نا، وہ گناہ کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر لے گا نا، اور عدالت میں جا کر جب کیس دائر ہوگا تو جج کو بھاری رقم دے کر نا وہ کیس اپنے حق میں کرا لے گا، کہے گا میں نے بڑا کمال کیا ہے، میں نے بڑا کمال کیا ہے، حالانکہ جھوٹ کا کیس ہے اور جھوٹ کا معاملہ ہے، پھر اس کے اوپر جج کو خریدا گیا، جج کو خرید کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا گیا، اور یہ شیطان کا بھائی ڈنڈیاں مار رہا ہے، شیطان کا بھائی جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے خوشی بانٹتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے وہ کیس اپنے حق میں کرا دیا، لاکھوں کا پیسہ تھا، میں نے جو ہے وہ کمال کیا ہے، میں نے کمال کیا ہے کہ میں نے جج کو پیسے دے کر اپنے حق میں کرا دیا۔ میں کہتا ہوں میرا بھائی، یہ کیس پیسے دے کر اپنے حق میں کرانا، اور پھر پتہ بھی ہے کہ میرا یہ پیسہ نہیں ہے، میرا یہ پلاٹ نہیں ہے، میری یہ زمین نہیں ہے، میرا یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف جو ہے وہ پیسے کی زور پہ یہ کر رہا ہوں، یہ شیطانی فریب ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان صرف جو ہے وہ گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے، اور گمراہی کا راستہ دکھانے کے بعد پھر آگے توڑ تک جاتا نہیں ہے، توڑ تک جاتا نہیں، صرف کہتا ہے کفر کر۔ جب کفر کرا لیتا ہے نا، پھر کہتا ہے انی بریء منک، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو صرف اتنا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر دوں، تمہیں کافر بنا دوں، بس تو کافر بن گیا، انی بریء منک، اب میرا تیرے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے حق ہوتا ہے، اپنے حق کے وصول کے لیے آپ کوشش کریں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا حق نہیں ہے، پھر پیسے دے کر اپنے حق میں وہ غیر کا حق اپنے ساتھ ملانا، یہ شیطانی فریب ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ پیسہ آ گیا، یوں سمجھو کہ وہ پیسہ جہنم کے آگ کے انگارے آ گئے ہیں، جہنم کے آگ کے انگارے آ رہے ہیں، جہنم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ ہے،
اور سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ دو آدمیوں کا، ظاہر بات ہے اس وقت جو کیس تھا ایک جو ہے وہ مطلب ہے صحابہ کا تھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں جب کیس آیا، ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرے صحابی نے کہا کہ میری ہے۔ اب جو ہے وہ دونوں نے دعویٰ دائر کر دیا، دعویٰ دائر کرنے کے بعد اب جو ہے وہ گواہ پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو کہ حضور فیصلہ کر دو، میں انسان ہوں، لہذا بعض اوقات ایک آدمی ناحق ہوتا ہے، جھوٹ پہ ہوتا ہے، لیکن زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، وہ جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی کمال ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے اندر، بعض لوگوں کے اندر یہ بڑا کمال ہوتا ہے، ہوتا جھوٹ ہے لیکن وہ جھوٹ کو سچ بنا لیتے ہیں۔ اور بعد بیچارے ہماری طرح بالکل لکیروں کے فقیر ہوتے ہیں، وہ اپنے سچ کو بھی سچ ظاہر نہیں کر سکتے، سچ کو بھی سچ ظاہر نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، تم میرے پاس مقدمے لے کے آتے ہو، اور بعد تم میں سے ہوتے اتنے تیز ہیں کہ وہ ہوتے جھوٹے ہیں لیکن جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر میں کسی کے دلیل کی بنیاد پہ، جھوٹی دلیل کی بنیاد پہ محمد اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہ ہو، تو میں محمد کے فیصلے سے وہ چیز تمہاری بن نہیں جائے گی، یوں سمجھو کہ وہ تم اپنے پیٹ کے اندر آگ کا انگارہ لے رہے ہو، آگ کا انگارہ لے رہے ہو۔ اب جب یہ بیان ہوا، صحابہ تھے کانپ گئے، کانپنے لگے، رونے لگے، اور جس صحابی نے یعنی یہ مطلب کہا تھا کہ میری ہے، حقیقتاً اس کی نہیں تھی، کہا حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر دیتا ہوں، یہ چیز میری نہیں ہے، میں نے اس کو دے دی ہے، میں نے اس کو دے دی ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے، جب حضور کا فیصلہ اگر کوئی جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اور دعوے کے اندر ہے جھوٹا، لیکن اپنے اس دعوے کو سچا بنا کے پیش کرتا ہے، حضور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں تو وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ تو آج کا جج اگر تم پیسے لے کے خرید لو اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لو تو یقیناً وہ آگ کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ آگ کے انگارے ہوں گے، آگ کے انگارے ہوں گے۔ تو اس لیے مطلب ہے یہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کو بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ حضرت تیرے تو بڑے لمبے ہاتھ ہیں، تو ماشاءاللہ ملک ابرار تک پہنچا ہوا ہے، ملک ابرار کیا تو ماشاءاللہ جو ہے وہ مریم نواز تک پہنچا، مریم نواز کیا تو نواز شریف تک پہنچا ہوا ہے، تو سب کچھ کر لیتے۔ یہ سارا شیطان جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، شیطان مدد کر رہا ہے یہ گناہ کے اوپر، یہ گناہ کے اوپر۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر اس قسم کے لوگ باز نہیں آتے۔ آئیے دیکھو آپ کے دائیں بائیں کتنے ایسے جھوٹے کیس ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو ملک ہے یا فلاں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا آدمی جو ہم سے سفارش کرا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن صرف اپنے ووٹ کی خاطر وہ جھوٹ کے لیے بھی گواہی دے دیتے ہیں، وہ بھی مجرم، یہ بھی مجرم۔ چونکہ جب آپ قرآن شریف پہ آتے ہیں نا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اگر کوئی آدمی کسی کی سچی سفارش کرتا ہے نا تو اس سچی سفارش میں اس کو نیکی کا حصہ ملے گا، اور اگر جھوٹی سفارش کرتا ہے تو اس جھوٹ کا بھی اس کو حصہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ سفارش کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا صرف ووٹ کی خاطر میں نہیں، بلکہ اگر حق ہو تو اس کی جو ہے وہ سفارش کرے، اگر جھوٹ ہو تو کہو میاں اپنا کام کرو، میں جھوٹی سفارش جو ہے وہ نہیں کرتا، تو جھوٹ پہ مبنی ہے جی۔ لیکن کیا کریں، ہمارا ملک پاکستان کا نظام ہی سارا جھوٹ کے اوپر ہے، سارا ملک پاکستان کا نظام ہی جو ہے وہ سود کے اوپر ہے، کہاں سے انسان بچے۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے، جتنی کوشش ہے، جس قدر بچ سکتے ہو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اندھیری کوٹری میں جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے۔ اب یہ مسجد ہے نا، اس کا دروازہ بند کر دو، یہ بلب جو ہے وہ بند کر دو تو بالکل جو ہے وہ اندھیرا ہو جائے گا، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی کھلی ہے، آدمی چل سکتا ہے، آدمی چل سکتا ہے۔
اور قبر دیکھو اوپر سے جب کھودی جاتی ہے تو تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے، اور نیچے جا کر جہاں میت کو رکھا جاتا ہے تو بالکل اتنی ہوتی ہے آدمی یوں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو ایسی قبر کے اندر جانا ہے، وہاں نہ اولاد نے کام آنا ہے، نہ بیوی نے کام آنا ہے، نہ رشتہ داروں نے کام آنا ہے، نہ دوستوں نے کام آنا ہے، نہ پڑوسیوں نے کام آنا ہے۔ کام آنا ہے تو اس کتاب نے اور اس کتاب کے اوپر عمل نے اور نیکی نے آپ کو کام آنا ہے، سچی نیکی نے کام آنا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سوچا کرو، کسی کی گواہی دو تب، اور کسی کے ہمدردی کرو تب، کسی کے پشت پناہی کرو تب۔ اگر وہ حق پہ ہے بے شک ڈٹ جاؤ، حقدار آدمی کے، مظلوم آدمی کی مدد کرنا بھی جو ہے وہ ثواب ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ ظالم کے ساتھ مدد کرنا، جس طرح وہ ظالم جو ہے وہ مجرم ہے، اس کی مدد کرنے والا بھی اسی طرح کا مجرم ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں آتی تھی نا ان کافروں کے پاس کوئی دلیل، کوئی معجزہ۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ بھیجتا ہے تو ان کی نبوت کے اس بات کے لیے اللہ معجزات دیتا ہے، چونکہ معجزہ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہوا کی یعنی تخت کا ہوا کے اوپر اڑنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ لوہے کا موم بن جانا، یعنی ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب انبیاء سے زیادہ معجزات عطا کی ہے، سب معجزات۔ علامہ سیوطی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ایک کتاب میں جمع کیا، تقریباً اتنی بڑی موٹی کتاب آدمی پڑھ پڑھ کر تھک جاتا ہے، اتنے معجزات ہیں۔ سب نبیوں سے زیادہ معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، لیکن پھر بھی کافر جو ہے وہ ماننے کے لیے نہیں بلکہ ہر دھرمی کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی ماننے کے لیے نہیں، پھر بھی کہتے تھے حضور آپ جو ہے وہ ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیں، فلاں معجزہ دکھا دیں۔ اب اگر اس معجزے کے اندر تاخیر ہو جاتی تو کہتے لولا جتبیتھا، حضور آپ ہمارے پاس وہ معجزہ خود بنا کے کیوں نہیں لے آتے؟ اگر اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو آپ خود بنا کے کیوں نہیں لے آتے؟ آپ اللہ کے نبی سے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا نبی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو میری کیا ہے، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا محبوب ضرور ہوں، لیکن میں کیا کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جب میرا رب میرے اوپر وحی کرتا ہے، جو میرا رب میرے اوپر وحی کرتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں پیغمبر ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتا، نہ ہی جو ہے وہ مجھے اختیار ہے۔ تم نے تو یوں سمجھ رکھا ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہوں، جس وقت چاہوں جو کروں کر سکتا ہوں، نہیں۔ قل ان اتبع ما یوحی الی، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ تو یہ جواب آیا۔ قالوا لو اتبعت قل انما اتبع، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، ما اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، میرے ربی میرے رب کی طرف سے۔ وَهَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، ایک معجزہ یعنی قرآن کا یہ عام ہے اور ایک خاص ہے۔ فرمایا وَهَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ پورے قرآن مجید اور دیگر معجزات جو ہے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ مجموعہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن ایک خاص قرآن جو ہے وہ آیا ہے، یعنی قرآن جو خاص ہدایت کے لیے آیا ہے وہ مومنین کے لیے ہے، رحمت بن کی بھی آیا ہے اور ہدایت بن کی بھی آیا ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ مومنین کے لیے۔ تو گویا کہ قرآن ایک تو عام لوگوں کو بلاتا ہے، آؤ لوگو اللہ کی طرف، آؤ لوگو اللہ کی طرف، اور ایک قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت بن کے آیا صرف اور صرف جو ہے وہ مومنوں کے لیے۔ تو فرمایا وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے کہ یؤمنون، جو ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
یا الہ العالمین جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جو پریشان حال ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، گھریلو اعتبار سے پریشان ہیں، اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت گھر میں بیوی اور بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ جس قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اللہ تو خوب جانتے ہیں، اللہ ان تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو راحت اور چین والی زندگی عطا فرما، ان کو سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ صاحب اولاد کو ان کے اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور بے اولادوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروباروں کے اندر حلال کا اضافہ فرما۔ یا اللہ اگر کاروباری کوئی رکاوٹیں پریشانیاں تو اللہ ان کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔